دنیا میں بھی اللہ کی محبت کام آنے والی ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی دنیا بھی سنورنے والی ہے, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت بھی سنورنے والی ہے. اللہ کی محبت کے قابل بننا ہے, ہم لوگوں کی محبت کے قابل بننا ہے. آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت دنیا میں کام آئے گی, ختم ہو جائے گی. پھر اگر وہ محبت 10 سال رہے گی تو پھر ختم ہو جائے گی. آدمی کہیں چلا جائے گا, آدمی گھر بدل لے گا, کام بدل لے گا. لیکن اللہ کی محبت واللہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے, قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے. یحب المتطہرین, یعنی جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں, پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. آدمی پسینے کی حالت میں ہے, بازو بیٹھنے والے کو پسینے سے تکلیف ہو رہی ہے, فرشتے کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. آدمی مثال کے طور پر بیڑی پیتا ہے, اس کے دھوئیں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, کہا فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ آدمی پیاز اور کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے مگر مسجد کو نہ آئے. حرام اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی, اس کے ہاتھ میں حرام کا طریقہ, حرام کا کام ہونے کے باوجود بھی اللہ کو ڈرتے ہوئے حرام کا کام چھوڑ دے رہا, کاروبار چھوڑ رہا, حلال کا کاروبار کر رہا, تو یہ صبر ہے اللہ کے بندوں, یہ صبر ہے. آدمی حلال کی طرف جا رہا ہے اور حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندے سے بھی محبت کرتا ہے. کہ بندہ دنیا میں اس کو موقع تھا حرام کمانے کا, حرام کھانے پینے کا موقع تھا, لیکن وہ پھر بھی چھوڑ کر اللہ کی محبت کے لیے آدمی جب صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف و توصیف, ہر قسم کی کبریائی, بڑائی, حمد و ثنا تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق, اسی کے لیے زیبا ہے, اسی کے لیے وقف ہے, اسی کے لیے لائق ہے جو پوری دنیا کا اکیلا خالق, مالک, مہربان ہے. لاکھوں درود و سلام, رحمتیں, برکتیں, سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر, بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ نے دنیا میں رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. محترم حاضرین, میں نے آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کو میں نے چنا ہے, منتخب کیا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. اللہ کی محبت. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ آدمی اگر ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں.
اگر گھر والے دوست و احباب مجھے محبت کرتے ہیں تو میں اپنے آپ میں ایک فیلنگ، ایک احساس میری زندگی میں پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کام کے پاس اگر مجھ سے محبت کی جاتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ کام اور زیادہ کروں گا، کیونکہ وہاں مسئلہ کام کرنے والے کا نہیں، وہاں بھی مسئلہ محبت کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آدمی اگر ایک چھوٹا سا پرندہ بھی پالتا ہے، کوئی جانور بھی پالتا ہے، اور جانور کو محسوس ہوتا ہے کہ مالک مجھ سے محبت کرتا ہے، یا پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میری گائے، میرا بکرا، میرا کبوتر، یا پھر میرے پاس میں نے جو طوطا پال رکھا ہے، جو بطخ ہے، جو شیر ہے، وہ میری بات سنتا ہے، وہ میری آواز سن کے میرے پاس آ جاتا ہے، تو ایک محبت کا احساس انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پوری محبتوں میں، یہ تو مخلوق کی محبت تھی، اور انسانوں کا مسئلہ کیسا ہے کہ آج انسان پسند کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، 1 مہینے کے بعد، 10 دن کے بعد، 1 سال 2 سال کے بعد ہو سکتا ہے انسان کی محبت نفرت میں بدل جائے۔ اور انسان جس سے محبت کرتا ہے، جانوروں سے محبت، پرندوں سے محبت کرتا ہے، ایک نہ ایک دن یا تو وہ جانور بیچ دیا جائے گا، یا پھر اس کو کاٹ دیا جائے گا، یا پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ خود مر جائے گا۔ تو محبت جو ہے ایک انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، ماں اس کا خیال رکھنی شروع کر دیتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے، انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، ناراض ہونے لگتا ہے لوگوں سے کہ آپ نے مجھے یاد نہیں کیا، آپ نے مجھے محبت نہیں کی، آپ نے مجھے محبت نہیں دی، آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو ڈال دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے چاہا جائے، وہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ اور سب سے عظیم محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ساری تفصیل بیان کی ہے۔ ایک تفصیل، ایک زاویے پر ہم کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک عام بات، اللہ کی محبت کا جب ہم تصور کریں گے تو ایک عام بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایمان والے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یحب المتقین، جو اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر جگہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز معلوم ہوئی، اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے سے محبت کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا اور نیک عمل کرنا ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہا کہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، 2 چیزیں بیان کی گئی۔ جو اللہ کے بندے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آدمی آج سوچ رہا کہ میرے پاس 10 گناہ ہیں، آدمی کیا کرے؟ 2 گناہ کو چھوڑ دے، 3 گناہ کو چھوڑ دے۔ اس کی طاقت جتنے گناہوں سے اسے بچا سکتی ہے، پوری کوشش کرے آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ سے توبہ کرے، ایسے بندے کو اللہ محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کی پسندیدہ چیز ہے، اللہ نے کہا کہ یہ پسندیدہ چیز ہے مگر اس کے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے کہا کہ یہ چیز کے بغیر، بندہ سوچتا ہے اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اللہ نے کہا کہ نہیں، تجھے وہ چیز میرے لیے چھوڑنا ہوگا۔ آدمی اگر اللہ کے لیے کوئی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، غلط چیز کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔
ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہے، آپ کو پسند ہیں. جیسے سونا پسند ہے، رات کو سونا ہے، دن میں سونا ہے، پسند ہے ہمارے کو. اگر ہم نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں، میٹھی نیند ہے، پیاری نیند ہے، بہت پسند ہے آدمی کو نیند. لیکن اللہ کی محبت یہ ہے کہ آدمی وہ نیند قربان کرے، اٹھ کر نماز کو جائے، چاہے فجر کی نماز ہو یا دن کی کوئی بھی نماز ہو. آدمی کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کام ہے. آدمی دکان میں بیٹھا ہے، کیش پر بیٹھا ہے، کاؤنٹر پر بیٹھا ہے آدمی، تو مگر اللہ کی محبت یہ ہے کہ اسے چھوڑے آدمی اور نماز کے لیے چلا جائے. یا نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے. اگر آدمی نماز کو چھوڑنے والے گناہ سے توبہ کر لے، کسی بھی گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے. دو چیزیں ہوئی. تیسری چیز، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا. احسان کرنا. ایک آدمی ہے، ہمیں معلوم ہے میں اس کے ساتھ کتنا اچھا کرا تو بھی ان میرے ساتھ برا کرنے والا ہے، میں اس کے ساتھ جتنا بھی اچھا رہوں ان میرے ساتھ برا ہی رہنے والا ہے. اس کی فطرت سب کو معلوم ہے، پھر بھی ویسے آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. احسن الی من اساءک، جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، جانتے پوچھتے برا کیا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. اللہ تعالیٰ ایسا احسان کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ایک اور بات، احسان کے عام معنی لے لیں گے، محسنین کے عام معنی لے لیں گے تو کہا کہ نیک لوگوں سے، نیکی کا کام کرنے والے، چھوٹا سا چھوٹا نیکی کام بھی کیوں نہ ہو، نیکی کا کام کرنے والے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ایسا آدمی جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرتا ہے، اچھا یہ نیکی کرنا ہے، وہ نیکی کرنا ہے، یہ نیکی کا کام انجام دینا ہے، وہ نیکی کا کام انجام دیتا ہے، آدمی چن چن کر جب نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نیکی کرنے والے آدمی کو بھی پسند کرتا ہے. ایک اور بات، صبر کرنے والا. قرآن میں کہا یحب الصابرین، یحب الصابرین. صبر کرنے والے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. چاہے زندگی میں جتنی بھی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صبر والا بن کر جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. آدمی کو لگ رہا کہ میں نیکی کروں گا تو مشکل آئے گی میرے اوپر، آدمی کو لگ رہا کہ حلال حرام کی اگر میں تمیز کروں گا، اگر میں کھاؤں گا تو حلال حرام کی تمیز کے بغیر مہینے کو لاکھوں روپے کھا سکتا ہوں، لیکن آدمی صبر کر رہا کہ نہیں، میری ماہانہ کچھ ہزار تنخواہ ہو گئی تو بس ہے، میں اچھے طریقے سے اتنا کما لیا تو بس ہے، پیسے کم رہے تو چلے گا لیکن حلال ہونا چاہیے. آدمی یہ سوچ کر حلال حرام اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی، اس کے ہاتھ میں حرام کا طریقہ، حرام کا کام ہونے کے باوجود بھی اللہ کو ڈرتے ہوئے حرام کا کام چھوڑ دے رہا، کاروبار چھوڑ رہا، حلال کا کاروبار کر رہا، تو یہ صبر ہے اللہ کے بندوں، یہ صبر ہے. آدمی حلال کی طرف جا رہا ہے اور حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندے سے بھی محبت کرتا ہے. کہ بندہ دنیا میں اس کو موقع تھا حرام کمانے کا، حرام کھانے پینے کا موقع تھا، لیکن وہ پھر بھی چھوڑ کر اللہ کی محبت کے لیے آدمی جب صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. ایک اور بات، انصاف کرنے والے، انصاف کرنے والے لوگ. ایسے لوگ مثال کے طور پر معلوم ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ غلط ہے، لیکن آدمی پھر بھی دوست کا ساتھ نہیں دیتا، انصاف کا ساتھ دیتا ہے. آدمی کو معلوم ہے کہ انصاف میرے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس انصاف ہے، پھر بھی آدمی حق بات کہتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے. یحب المقسطین، انصاف کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ایسا نہیں کہ آدمی غلط ہونے کے باوجود بھی آدمی کیا کرے، لڑائی جھگڑا شروع کر دے. آدمی حق پر نہیں ہے، غلطی پر ہے، پھر بھی سامنے والے کو غلط بتاتا ہے اور وہاں پر آدمی ظلم زبردستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یحب المقسطین، انصاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. معمولی چیز نہیں ہے، انصاف کرنا معمولی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی انصاف سے نہیں روکنی چاہیے.
ایک آدمی آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی آپ جو وہ پیسے لیے تھے وہ پیسے دو, زبردستی کرنے لگا. صحابہ کو غصہ آ گیا کہ کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, اللہ کے نبی سے ایسے لہجے میں بات کر رہا ہے یہ آدمی. تو اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو, اس کا حق ہے. یعنی آدمی اپنے, اللہ کے نبی اپنے بارے میں بھی ایک آدمی کو حق دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی پر بول سکے. تو انصاف کی طرفداری ہونی چاہیے, انصاف کا ساتھ دینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ جو لوگ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یحب المقسطین. ایک اور جگہ کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ پر بھروسہ کرنے والے, جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں توکل کرتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے اور اپنا کام شروع کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ساتھ دینے والا ہے, اور جائز طریقے سے زندگی کا کوئی بھی کام آدمی شروع کر دیا. تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. تو محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے, ایک اور چیز میں بولنا تھا وہاں پر, یحب المتطہرین. متطہرین متطہرین دونوں کے قسم کے الفاظ ہیں. یعنی جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں, پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے انسان کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آدمی پسینے کی حالت میں ہے, بازو بیٹھنے والے کو پسینے سے تکلیف ہو رہی ہے, فرشتے کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. آدمی مثال کے طور پر بیڑی پیتا ہے, اس کے دھوئیں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, کہا فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ آدمی پیاز اور کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے مگر مسجد کو نہ آئے. جب اسے معلوم ہو یہ مسجد کا وقت ہے, مجھے مسجد کو جانا ہے, تو آدمی ایسی ویسی چیز کھا کر مسجد کو نہ آئے, اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی. یعنی فرشتے خود بھی پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں. جہاں گندگی ہوتی ہے, جہاں پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا, وہاں پر فرشتے بھی نہیں آتے. جب پاکی صفائی فرشتوں کو پسند ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو پاکی صفائی پسند ہے, فرشتوں کو بھی پاکی صفائی پسند ہے. جو پاک صاف ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کرتا ہے. پاکی صفائی کی ایک عام مثال یہ ہے کہ آدمی عموماً آدمی طہارت کو پانی لے, جب وہ اپنی زندگی میں محسوس کرے کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے, مجھے نہانے کی ضرورت ہے, آدمی نہا لے, آدمی نہائے. اور جمعہ کے دن بھی آدمی نہانا چاہیے, سنت موقدہ ہے. آدمی کو جمعہ کے دن پانی نہانا چاہیے, غسل کرنا چاہیے اس کو, اور اسی طرح آدمی کو وضو سے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. جب آدمی طہارت کو جا رہا ہے, قضاء حاجت کو جا رہا ہے, پیشاب کے لیے جا رہا ہے, آدمی پانی کا استعمال کرے. ایسا نہ ہو کہ بس ایسے ہی آدمی پیشاب کر دیا, پانی کا استعمال نہیں کیا. کہا کہ جب پانی نہیں ہے تو ہمیں مٹی لینے کی اجازت ہے, مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں اس سے پاکی صفائی حاصل کرنا چاہیے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں معاف کرنا طہارت سے نہیں ہوں. ایک مسلمان بغیر طہارت کے کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, پاکی صفائی کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہم پاکی صفائی کا خیال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرے گا, محبت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ایک تو وضو کرنے سے ہمارا جسم بھی پاک ہوگا, ہم نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے. دوسرا, وضو کرنے سے کیا ہو جائے گا, خود بخود ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آدمی جب وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے, چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو گئے, کلی کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے, پیر دھوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے. بلکہ ناخن کے نیچے بھی اگر انسان کی زندگی میں گناہوں کا اثر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دھو ڈالے گا. یعنی وضو ہمارے ظاہر کی پاکی بھی ہے, ہمارے باطن کی بھی پاکی ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے. جب بھی طہارت کو جائے طہارت کے ساتھ فوراً وضو کر لے, طہارت کے بعد وضو کر لے آدمی. افسوس کی بات یہ ہے کہ طہارت کے بعد وضو کرنا تو دور کی بات ہے, ہم طہارت کے لیے بھی پانی استعمال نہیں کرتے ہیں.
بہت تعجب کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے۔ ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں پانی استعمال نہیں کروں گا، ایک مسلمان نہیں سوچ سکتا۔ مدینہ کے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی، کیونکہ یہ لوگ یحب المطہرین کا جو مسئلہ ہے، متطہرین کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں بتایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ مدینہ میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ جو پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور چیز، ہم اپنی زندگی میں کیسا محسوس کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ دنیا میں ہم کسی کو پوچھ لیں گے، دوست سے پوچھ لیں گے، ماں باپ سے پوچھ لیں گے، بیوی سے پوچھ لیں گے، بچوں سے پوچھ لیں گے، معلوم ہو جائے گا دوستوں میں کون مجھ سے محبت کر رہا، کون نہیں کر رہا۔ ماں باپ کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا، ماں باپ کو بچوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، کون سا بچہ ماں باپ کو پسند کرتا ہے، کون سے ماں باپ بچے کو پسند کرتے ہیں، یہ معلوم ہو جائے گا۔ بھائیوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کون سا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، کون سی بہن کرتی ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ آدمی اگر یہ اپنی زندگی میں سوچے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یہ کیسے معلوم کریں؟ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی، عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمارے دل میں ایمان رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کو بسائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، نیکی کو پسند کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے گناہوں کو ناپسند کیا ہے۔ اگر ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ایمان کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمیں پسند کیا ہے۔ ہم اللہ کو جو کام پسند ہے وہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم گنہگار ہیں، ہم گناہوں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ چیز ناپسند کی ہے اور اپنے لیے بھی وہ چیز ناپسند کی ہے۔ اگر ہم گناہ کا کام کریں گے تو اللہ ہمیں پسند نہیں کرے گا۔ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے رہا ہے، نیکی کے راستے پر لے کر جا رہا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں دنیا میں سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اگرچہ کہ دنیا والوں کی نظر میں وہ راستہ اچھا نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کاروبار کے بارے میں مثال دی، حلال حرام کے بارے میں مثال دی کہ اگر کوئی آدمی حلال کو اپناتا ہے، دوست بولیں گے بھائی سب لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کرو، وہ گھر میں بیوی بھی بول رہے نہیں بھائی آپ ایسا ہی کرو، اتنے میں نہیں چلے گا گھر، تو لوگ بول رہے ہیں بھائی سارے لوگ کر رہے ہیں تو بھی کر دے۔ آدمی سوچتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے۔ یعنی آدمی کی زندگی میں نیکی کی، برائی کی، اچھے کی، برے کی تمیز ہونا، نیکی کی، گناہ کی تمیز ہونا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ کیونکہ اللہ جب کسی آدمی سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا، اس کے دل کو اللہ سیل کر دیتا کہ یہ دل سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ کافروں کے دلوں پر، مشرکوں کے دلوں پر اللہ سیل لگا دے گا کہ یہ لوگ کیا ہے، سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ آدمی جب تک سمجھ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ محبت میں کیا کرے گا، اس سے اچھے برے کی تمیز سکھائے گا۔ آدمی کو اگر نیکی کی تمیز ہے، برائی کی تمیز ہے، حلال کی تمیز ہے، حرام کی تمیز ہے، اچھائی کی تمیز ہے، برائی کی تمیز ہے، گناہوں کی تمیز ہے، نیکیوں کی تمیز ہے، ثواب کی تمیز ہے، اللہ کی ناراضگی کی تمیز ہے، تو پھر آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے ایک اور قانون یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ اس پر مصیبتیں کیسی ہیں۔ آدمی سوچتا کہ کبھی کبھار میں سکون سے ہوں، میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں، تو انبیاء کے بارے میں کہا گیا اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ جو لوگ دنیا میں آئے ان میں سب سے زیادہ آزمائش کس کو گزری؟ اللہ کے نبیوں کو گزری، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھی نبیوں کو بھی آزما سکتا ہے ان کی محبت میں، اللہ کیا کرے گا اس کے بعد کس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ایمان والے سے امتحان لے گا۔ یعنی زندگی میں آدمی مشکلوں میں ہے، آزمایا جا رہا، تو آدمی کو ان آزمائشوں میں پورا اترنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آزمائشوں میں آدمی ہے، سوچے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اللہ آزما رہا ہے، آزمائش کے بدلے میں اللہ کی محبت ملنے والی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ضروری چیز یہ ہے، آدمی یہ سوچے، کبھی کبھار آدمی شکایت کرتا ہے کہ ہر کوئی مجھ سے ناراض ہے، ہر کوئی مجھ سے وہ ہیں، دکان والے بھی میری بات نہیں سن رہے، کام کے پاس بھی بات نہیں سن رہے، گھر میں میری بات نہیں سن رہے، دوست و احباب میری بات نہیں سن رہے۔ آدمی کبھی کبھار ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار آدمی اپنی زندگی میں کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، ریلیکس ہوں، ہر کوئی میری بات سنتا ہے، گھر میں بچے بھی سنتے ہیں، دوست و احباب بھی میری بات سنتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی میری بات سنتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جا کے آپ فرشتوں سے کہہ دیجئے۔ فرشتوں سے آ کر جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یہ بندے سے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد زمین والوں کو جھانک کر کہا جاتا ہے اس آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، زمین میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ بھی اس آدمی سے محبت کرو۔ یعنی اللہ کی طرف سے لوگوں کا محبت کرنا بھی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ جسے پسند نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بندے کو پسند نہیں کرتا، آپ بھی پسند مت کرو۔ تو زمین میں جھانک کر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم اگر قابل بننا ہے، اللہ کی محبت کے قابل بننا ہے، ہم لوگوں کی محبت کے قابل بننا ہے۔ لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت دنیا میں کام آئے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر اگر وہ محبت 10 سال رہے گی تو پھر ختم ہو جائے گی، آدمی کہیں چلا جائے گا، آدمی گھر بدل لے گا، کام بدل لے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جانوروں سے محبت ہے تو جانور بیچ دیں گے، اسے ذبح کر دیں گے، یا پھر اس کو وہ خود جانور کچھ نقصان ہو جائے گا، اڑ کر چلا جائے گا، کوئی پرندہ رہا۔ لیکن اللہ کی محبت واللہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی محبت کام آنے والی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی دنیا بھی سنورنے والی ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت بھی سنورنے والی ہے۔ ایک تو اللہ کی محبت ہمیں حاصل کرنا اور ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنا۔ ایک بات ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یعنی ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں، اور اگر کسی سے نفرت بھی کریں تو اللہ کے لیے نفرت کریں، ہمارے اپنے لیے کچھ نہ ہو۔ کسی سے نفرت بھی کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں۔ جیسے اللہ کس کو پسند نہیں کرتا؟ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، گناہ کے کام کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ گنہگار سے بھی محبت کرتا ہے۔ گنہگار اگر اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، اللہ گنہگار سے بھی پسند کرتا ہے، گنہگار کو بھی محبت کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر گنہگار توبہ کر لے، نیک عمل کرے، اللہ کیا کرے گا؟ اس کے گناہ اگر 100 ہیں، 100 گناہوں کو اللہ 100 نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر! گنہگار سے محبت، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے نیک لوگ ہیں، اللہ بھی نیک لوگوں سے محبت کرتا نہیں، اللہ گنہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ گنہگار کو محبت میں توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اگرچہ کہ تو گنہگار ہے مگر تو توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا والے ہمیں اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیں، دنیا والے اگر کبھی کوئی یہ کر دیں، ایک مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ وہ میرے دل سے اتر گیا، ختم، میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں اس کا نام بھی لو میرے سامنے مت لو۔
آدمی اب کسی سے نفرت کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کے بعد توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ کی محبت کے قابل بنیں۔ اللہ کیسے بندے کو پسند کرتا، ہم ویسے بنیں، اور جب ہم ویسے بنیں گے تو اللہ بھی ہمیں کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔